السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں سید علی اسنین گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے کہ اصل ہیرو کون ہے، راجہ طاہر یا محمد بن قاسم۔ تو کیونکہ میں بھی تاریخ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اسلامک اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے اور حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ اصل ہیرو کون تھا۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ راجہ طاہر کون ہے۔ 4 پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ ایک راجہ طاہر کون ہے، کیونکہ محمد بن قاسم کو تو سب ہی جانتے ہیں کہ وہ عرب سے تھے اور وہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے اور سندھ کو انہوں نے فتح کیا، اموی خاندان سے تھے۔ لیکن راجہ طاہر کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا اور اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ تو وہ چیزیں نمبر 1 پوائنٹ یہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سادات کو جو ہے حجاج بن یوسف نے پناہ دی، تو اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ سادات اس وقت کہاں پہ موجود تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ ڈسکس کریں گے کہ جو لوگ محمد بن قاسم کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کے کیا پوائنٹس ہیں، تو وہ کن پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راجہ طاہر کون تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا قدیم مذہب ہندو مت تھا، تو اس وقت ہندو مت کا بادشاہ تھا ایک راجہ ساسی، اس کی حکومت تھی پورے ہندوستان پہ۔ اس کا ایک وزیر تھا دیوان رام۔ یہ بادشاہ جو تھا یہ ایک اچھے اخلاق کا مالک تھا، اچھی سوچ کا مالک تھا اور بہت اچھی حکومت کر رہا تھا۔ اس کا وزیر بھی ایک قابل انسان تھا۔ ایک دن اس کے وزیر کو ایک لڑکا ملتا ہے جس کا نام تھا چچ۔ تو چچ جو ہے وہ انتہائی ذہین اور چالاک انسان تھا۔ اس نے اس وزیر کو بہت زیادہ متاثر کیا اور اس کے قریب ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، لیکن وزیر بیمار تھا، جا نہ سکا۔ اس نے اپنی جگہ پہ چچ کو بھیج دیا۔ اب چچ جب بادشاہ کو ملنے کے لیے گیا تو اس وقت بادشاہ کی رانی بھی ادھر موجود تھی اور وہ رانی ایک ہوس پرست عورت تھی۔ اس کو چچ جو ہے وہ بہت زیادہ بھا گیا اور اس نے جو ہے وہ چچ کے ساتھ مل کے بادشاہ کو قتل کر دیا اور چچ سے شادی کر لی۔ وہ ایک برہمن خاتون تھی اور ہندو مت میں برہمن سب سے اعلیٰ درجے کی ذات سمجھی جاتی ہے، اور برہمن خاتون جو ہے وہ خاوند کے مرنے کے بعد شادی نہیں کر سکتی۔ یہ ہندو مت کا رواج تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے شادی کی اور اس میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک جے سینا اور دوسرا راجہ طاہر۔ تو اس کے بعد اس چچ لڑکے نے ایک جاٹ خاتون سے شادی کی، اس میں سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور وہ لڑکی جو تھی اس کے بارے میں اس وقت کے نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ اس سے جو بھی شادی کرے گا تو اس کو بہت بڑی ایک سلطنت ملے گی، وہ بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بنے گا۔ تو یہ بات اس وقت تو گئی آئی کر دی، لیکن جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو اس کا ذائچہ نکالا گیا تو پھر بھی یہی چیز سامنے آئی کہ اس کا جو خاوند ہوگا نا وہ بہت بڑی سلطنت کا مالک بنے گا۔ تو راجہ طاہر نے اپنی بہن سے ہی شادی کر لی صرف سلطنت کے لیے۔ جب اس کے دوسرے بھائی جے سینا کو اس چیز کا علم ہوا تو وہ یہ بات اس پہ بہت زیادہ ناگوار گزری اور اس نے راجہ طاہر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن راجہ طاہر کی خوش قسمتی سمجھے کہ اس کے بھائی جے سینا کو چیچک کا مرض لائق ہو گیا اور محاصرہ کیے ہوئے وہ ادھر فوت ہو گیا۔ اب راجہ طاہر براہ راست اپنے بھائی کی سلطنت کا بھی مالک تھا اور اپنی سلطنت کا بھی مالک تھا۔ یہ جب بادشاہ بننے کے بعد راجہ طاہر نے پوری رعایا پر ظلم ڈالنا شروع کر دیا، بہت زیادہ ظلم کیا اور لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ اسی دور میں ہی اب سری لنکا سے ایک قافلہ جا رہا تھا عرب، مسلمان بھی اس میں خواتین شامل تھیں۔ تو راجہ طاہر کے بندوں نے اس قافلے کو لوٹا اور اگلی سٹوری آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک عورت نے حجاج بن یوسف کو پیغام بھیجا اور حجاج بن یوسف جو ہے اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو ان کی مدد کے لیے بھیجا اور 17 سال کی عمر میں اس نے سندھ کو فتح کیا۔ لیکن اب اس پہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ راجہ طاہر کو شہید کہتے ہیں ان کا کیا جو ہے اس کے پیچھے سوچ ہے۔ ایک تو یہ لوگ لبرل قوم پرست ہیں، یہ محمد بن قاسم کو اس لیے نہیں ماننا چاہتے کہ وہ عرب النسل تھا، اور کچھ اہل تشیع حضرات اس لیے نہیں ماننا چاہتے کہ وہ اموی خاندان سے تھا۔ یہ اس کے پیچھے سوچ ہے۔ لیکن عرب النسل تھا یا اموی خاندان سے تھا، لیکن حق تو حق ہوتا ہے۔ میں خود اموی خاندان کو اچھا نہیں سمجھتا اور ان کا دور بہت زیادہ جو ہے ظلم و زیادتیوں پر مبنی ہے، لیکن اسی خاندان میں عمر بن عبدالعزیز جیسے عظیم خلیفہ بھی پیدا ہوئے تو انہوں نے دوبارہ خلافت کا نظام رائج کر دیا۔ اسی طرح محمد بن قاسم ایک 17 سال کا نوجوان جس نے سندھ پہ حملہ کر کے
پورے دیبل کو، اس وقت کراچی کا نام دیبل تھا، فتح کیا اور اسلام کی بنیاد رکھی اس علاقے میں. اور وہ کتنا قابل ہوگا کہ 2-3 ہزار کے لشکر سے جس نے لاکھوں کے لشکر کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی راجہ داہر کو. تو ہمارے ہیرو تو محمد بن قاسم ہی ہوئے. اب اعتراضات کرنے والے کچھ کہتے ہیں کہ راجہ داہر نے سادات کو پناہ دی تھی کیونکہ محمد بن قاسم اموی خاندان سے تھا، اس لیے اس کے چاچا نے اسے برصغیر میں بھیجا کہ ان سادات کو ڈھونڈو اور شہید کرو. اب اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت روئے ارض پہ سادات تھے کہاں اور کون تھے. تو اس وقت امام حسین کی اولاد میں سے جو سادات تھے وہ امام زین العابدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں وہ بچ گئے تھے. ان کے بیٹے امام باقر، امام زید، عبداللہ، علی الاصغر، عمر الاشرف. امام حسن کی اولاد میں سے تھے عبداللہ، حسن مثنیٰ، محمد الاصغر موجود تھے، اور یہ سب اس وقت مدینہ شریف میں موجود تھے. اب میرا سوال یہ ہے کہ ان کے علاوہ کون سے ایسے سادات ہیں جو حجاج بن یوسف کے پاس راجہ داہر کے پاس موجود تھے؟ وہ کون سے سادات ہیں؟ کل ملا کے تو یہی سادات تھے. اب اہل تشیع کا ایک اعتراض بنتا ہے کہ جو امام جعفر صادق ہیں ان کے ایک نمائندہ عبداللہ شاہ غازی، ان کو انہوں نے ادھر سندھ میں بھیجا، تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے کو ان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، اور محمد بن قاسم نے ٹھٹا کے مقام پہ عبداللہ شاہ غازی کو شہید کر دیا. لیکن اب اس کا عقلی دلائل پہ بات کرتے ہیں کہ سندھ فتح ہوا ہے 93 ہجری میں، ٹھیک ہے، اور واقعہ کربلا ہوتا ہے سن 60-61 ہجری میں، مطلب 30 اور 32 سال کے بعد. اور واقعہ کربلا کے دوران صرف امام زین العابدین موجود تھے. اب اگر ان کے بیٹے باقر پیدا ہوتے ہیں تو وہ سال 2 بعد پیدا ہوئے ہوں گے، تو پھر 16-17 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی، پھر امام جعفر صادق پیدا ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب اگر سن 80 ہجری یا 81 ہجری میں وہ شادی کرتے ہیں تو اس کے سال بعد امام جعفر صادق پیدا ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت تو ان کی عمر ہی 7-8 سال 10 سال بنتی ہے. اب 7-8-10 سال کا بچہ اپنے نمائندے کو برصغیر بھیجے عبداللہ شاہ غازی کو، تو یہ بات تو عقل سے ہی بالکل اس کو تسلیم نہیں کرتی. اس لیے یہ اہل تشیع بھائیوں کا جو اعتراض ہے یہ تو خود تاریخ ہی اس کو غلط ثابت کر دیتی ہے کہ امام جعفر صادق کی تو اس وقت اتنی عمر ہی نہیں تھی کہ وہ بھیج سکتے. میں نے اس پہ بہت زیادہ سرچ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کے اس دلیل میں کوئی وزن ہی نہیں ہے. ہمارے ہیرو محمد بن قاسم ہی تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. ایک ہندو ظالم سفاک انسان جو اپنی رعا پر ظلم کرتا تھا، سادات اس کے پاس جا کے کبھی بھی نہیں رہ سکتے اور نہ ہی وہ ہیرو بن سکتا ہے. اور اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال کرنا بالکل غیر مناسب ہے، کیونکہ شہید ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ پاک نے صرف امت مسلمہ کو اس کی فضیلت سے نوازا ہے، اور اس کے اقدار بھی مسلمان ہیں، ایک ہندو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناؤں تاریخ کے ریلیٹڈ، کرنٹ افیئرس کے ریلیٹڈ، تو میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.